ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي أمان لأمتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز سامعین کرام، دوستان محترم، عزیزان گرامی قدر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ آج بھی دن اہمیت کا حامل ہے اور کل بہت بڑی اہمیت کا حامل جس کو عشرہ محرم کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں رسول اللہ کے گھرانے کو بے انتہا اذیت دی گئی، اور یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، دیگر جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کی طرف سے جو اذیتیں دی گئی ہیں، تو اس مہینے میں اس 10 عشرہ کے اندر کسی چیز مسرت کا، خوشی کا اظہار کرنا مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا، سنی تو نہیں کرتے۔ حالانکہ نکاح سنت رسول ہے، وہ کسی دن بھی منع نہیں ہے، مگر سنی اس دن میں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اہل بیت پر پانی بند تھا، اہل بیت کو تکلیف دی جا رہی تھی، اس بنا پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی خوشی کا آپ اظہار نہیں کر سکتے۔ محرم الحرام امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی مہینہ یہ عظمت والا تھا، جب یہ نسبت امام حسین سے ہو گئی تو پھر یہ اور باعظمت ہو گیا۔ 39 برس پیر زین العابدین، جن کا نام پیر سجاد تھا، عابدین کی وہ خوبصورتی، اس کو کہنے امام زین العابدین، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کربلا میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے بھی شہید نہیں ہوئے، اور پھر یہ حسین کی کرامت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یزید میرے خاندان کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن قیامت تک حسینی سادات زین العابدین سے رہیں گے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے کہ اہل بیتی، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ صحیح نجیب الطرفین سید، ماں کی طرف سے بھی سید، باپ کی طرف سے بھی سید، حسنین کی اولاد ہو، اگر ایک بندہ بھی محلے میں، قصبہ میں، بستی میں، شہر میں رہتا ہے تو پورے محلے کے لیے وہ امان ہے، ایک بھی رہتا ہو۔ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اہل بیتی امان لامتی، کتنا بڑا مقام ہے رسول اللہ کے گھرانے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کے اندر بڑی فتوحات ہوئی ہیں، لاکھوں مربع میل اسلام حکومت نے فتح کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان نے ایک چپا بھی زمین کا حاصل نہیں کیا، ہماری مسلح افواج نے، پاکستان نے ایک چپا زمین کا کہیں سے نہیں لیا، دیا ہے۔
کتنے فوجی مروائے ہیں، لیکن قطع زمین کا حاصل نہیں کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم اتنے مدبر تھے کہ آپ نے لاکھوں مربع میل فتوحات کی، لاکھوں مربع میل فتوحات کی۔ دستور یہ تھا، جو اصحاب بدر ہوتے تھے اور جو جنگ میں بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، والسابقون الاولون، جب غنیمت کا مال آتا تھا باہر سے تو ان کو سب سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ ویلکم۔ فاروق اعظم ممبر پہ جلوہ گر ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو حصہ 1/2 دیا اور پورا حصہ امام حسنین کریمین کو دیا۔ بیٹے نے تھوڑا سا اختلاف کیا کہ بابا میں تو بدر میں بھی تھا، میرا حصہ تو زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے جواب دیا، بیٹا حسین جیسا حسین دکھا، حسن جیسا حسن دکھا، اور ان کی والدہ جیسی کوئی والدہ لے آ، اور ان کے باپ جیسا باپ دکھا، ان کے نانا جیسا نانا دکھا، پھر حصے کا مطالبہ کرنا۔ یہ کائنات میں بے مثال گھرانہ ہے، وہ سادات کا گھرانہ ہے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ تو لوگوں نے اختلاف بنایا نا، فلاں جگہ جنگ ہوئی، فلاں جگہ یہ ہوا، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ منافقین ہمیشہ سازشیں کرتے آئے ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ 2 بھائیوں کو بے شک وہ سادات بھی ہوں، ان کو لڑا دیا جاتا ہے، یہ منافقین کا کام ہوتا ہے۔ صحیح کام چل رہا ہے، کاروبار صحیح ہو رہا ہے، ایسے منافق ہوں گے، ایسی چنگاری ڈالیں گے، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ منافق کا کام یہی ہوتا ہے۔ 2 بھائی بھی آپس میں اختلاف رائے ہو جائے گا، اللہ کرے جو بھائی آپس میں اکٹھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اتفاق دے۔ ویسے اس پاکستان میں ہے مشکل، جو گھرانے چل رہے ہیں الحمدللہ بڑی بات ہے، لیکن منافقین جو ہوتے ہیں وہ کبھی متحد نہیں رہنا دیتے۔ یہ ان کی سازشیں تھی، اختلاف رائے ہوا ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اختلاف رائے ہے، مجتہد تھے، مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، اس پر سزا نہیں ہوتی، اگر مجتہد کی تعریف کو سمجھو نا۔ جنگ جمل کے اندر بھی شرکاء کو گرفت نہیں ہے، البتہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، برملا عقیدہ ہے، علی جس مقام پہ بھی ہوگا، علی حق ہے، علی کا فیصلہ حق ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن حق ہے، علی کا فیصلہ حق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں شیر خدا کے پاس جاتا، علی اس مشکل کو حل کر دیتے۔ بولو مولا علی اس مشکل کو حل کر دیتے۔ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحیم تھے، آپس میں شیر و شکر تھے۔ اب رحماء کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحابہ آپس میں رحیم تھے، شیر و شکر تھے۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر کہہ جی فلاں جگہ جنگ ہوئی، فلاں ہوئی، تم اس سے کیا غرض ہے؟ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، آپ سکوت اختیار کرو، خاموش رہو۔ حضور کے صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کا جب اتنا درجہ ہے تو بتاؤ مصطفیٰ کے گھرانے کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ ہے بھائی؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اعتصموا عبارت ہے، اعتصم یعتصم اعتصام، الف عین تا، تو نہیں تا باریک ہے، یہ قریب المخرج ہے، تو پر ہے، تا باریک ہے، صوم اعتصام پکڑنا،
مضبوطی سے پکڑنا، اعتصام کا معنی یہ ہے۔ حبل رسی، حبل رسی، اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقو، بٹ نہ جاؤ، فرقوں کے اندر الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ حضور کی جماعت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 سب کے سب ناری ہوں گے، الا ملتن واحدتن، ایک جماعت نجات والی ہوگی۔ عرض کی صحابہ نے آقا وہ کون ہیں؟ فرمایا ما انا وعلیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ خدا کے لیے میں تنقید نہیں کر رہا، اس حدیث کی روشنی میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے میں تو جی حنفی ہوں، لہذا حنفی کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، حنبلی بھی سنی ہے، مالکی بھی سنی ہے، شافعی بھی سنی ہے، امام جعفر کے ماننے والا ہے وہ بھی سنی ہے، امام حسن کے ماننے والا ہے وہ بھی سنی ہے، امام حسین کے ماننے والا ہے وہ بھی سنی ہے۔ یہ سنی نیا نام نہیں ہے، یہ کوئی 100 سال کی پیداوار نہیں ہے، یہ 500 سال کی پیداوار نہیں ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء کے غلام جو صحابہ، ان کے جو نظریات تھے، جو ان کے عقائد تھے، وہی اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ ناز کرو تمہارا تعلق ایسی جماعت کے ساتھ ہے۔ شہادت کے اندر کچے واقعات، بے تکے واقعات، کوئی واقعہ کہیں سے پکڑا، کوئی کہیں سے پکڑا، کسی قذاب نے اس کو بیان کر دیا، اس کو بھی روایت کے اندر لے آئے۔ میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، جو صحیح تاریخ کا واقعہ ہے اس کے مطابق میں بیان کرتا ہوں۔ اس خاندان اہل بیت کے 19 یا 20 افراد تقریباً امام حسین کے کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ یہ جو 72 کہا جاتا ہے کہ 72 تن میں دوں گا، یہ 72 کے 72 اہل بیت نہیں تھے۔ بولو اہل بیت 19 یا 20، باقی حضور کے صحابہ تھے، اہل بیت کے حبدار تھے۔ اگر حسین لڑنے کے لیے تشریف لاتے تو مدینہ کے بہادر لوگ آپ کے ساتھ آتے، پھر اس طرح کا راستہ اختیار نہ کیا جاتا، پھر یزید سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا۔ کوفے کے اندر کہ بے شمار کوفیوں نے خطوط لکھے امام حسین کے پاس، ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حسین علی مقام کا جھگڑا یزید سے کوئی نہیں تھا، یزید کا آپس میں اختلاف کوئی نہیں تھا۔ یزید کی طرف سے صرف یہ پیغام گیا تھا، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام، ایک دو اور صحابہ کے نام تھے، ان کے نام گئے، اور یہ مدینہ کا جو گورنر تھا یہ اہل بیت کا عہدیدار تھا، اس نے کہا میری جرت نہیں ہے کہ میں امام حسین جیسی ہستی کو کہوں کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ مروان اس میں شامل تھا۔ مروان کی شرارت یہ تھی کہ آپ ان کو بلاؤ، اندر کمرے میں جب آ جائیں تو مانیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، بیعت کریں، نہ کریں تو ان کو جہاں مار دو۔ امام حسین لشکر لے کر گئے تھے، باہر کھڑا کر دیا، فرمایا اگر آواز اونچی ہو جائے میری تو اندر آ جانا ورنہ خاموش رہنا۔ حسین علی مقام اس تدبیر کے ساتھ گئے، فرمایا میرا جیسا آدمی اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے پھر مدینے کو چھوڑ دیا۔ یزید کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، حسین اس میں سے حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، حسین حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین حصہ لینے گئے تھے، حکومت لینے گئے تھے، تخت و تاج لینے گئے تھے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میں نے کافی دیر تمہید باندھی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
مفسرین نے کہا کچھ نے اس سے مراد قرآن ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رسی ہے، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ اہل بیت بھی اللہ کی رسی ہے۔ قرآن اور اہل بیت یہ لازم ملزوم ہے۔ قرآن کو بھی مانو، مضبوطی سے پکڑ لو، آل اطہار سے محبت کرو، ان کے دامن کو تھام لو، ان کے مقام کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، جس کے لیے حضور ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان فرما دیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے۔ علی کو ماننا ہوگا، شیر خدا کو ماننا ہوگا۔ یہ حضور نے ہاتھ اونچا کر کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں وارث ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی اس کا آقا ہے۔ اور حضور نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، قرآن اور دوسری اہل بیت۔ ایک جگہ سنت رسول بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو پڑھو اور اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک نکتہ میں بتا رہا تھا آپ کو، آگے چلتا ہوں۔ امام زین العابدین 39 سال کے قریب ہجری 61 کے بعد، ہجری 61 میں آپ کی شہادت ہے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی زہری عمر حسین پاک کی تھی، اور آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور امام زین العابدین کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آپ 40 سال کے لگ بھگ بعد میں دنیا میں رہے، لیکن پیر امام نے اس انداز سے جیسے آج کل ذکر حسین کیا جاتا ہے ایسے نہیں کیا، بلکہ میں برملا کہتا ہوں جیسے ہماری مسجد میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس انداز پر امام زین العابدین نے حسین کا ذکر کیا۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، جو طریقہ حسینی ہے اس کو اپناؤ۔ حسین علی مقام نے آپ کی شہادت کے بعد پیر سجاد نے ماتم نہیں کیا، بی بی زینب نے ماتم نہیں کیا، بی بی صاحبہ نے بال نہیں کھولے، بی بی صاحبہ نے زنجیر زنی نہیں کی، شام کی بازاروں کے اندر بھی بی بی صاحبہ نے زنجیر زنی نہیں کی، ان کوفہ والوں نے کی ہے، لہٰذا یہ کام کوفیوں کا ہے، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ حسینیوں کا کام یہ ہے کہ مل کر بیٹھ کر ذکر حسین ٹکا کے کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے، مردے بھی آ جائیں تو مردے بھی زندہ ہو جائیں۔ صدیاں بیت گئیں، 1400 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، آج بھی اہل بیت کا ذکر باقی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو اہل بیتی امان الامتی، اے حسنین دے نانا فرما دینے اہل بیتی امان الامتی، اے دا ترجمہ پہ ہوندہ ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔
جتنے حسینی بیٹھی ہو، جتنے چشتی، نقشبندی، قادری، نظوی بیٹھے ہو، سارے حسینی ہو، رب کعبہ دی قسم سنی حسینی ہوندا ہے، حسین ہمارے آئے، آؤ مل کے کہہ دو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ ناگوری صاحب میرے پاس آ جائیں کہیں، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا، خبردار آل اطہار کا احترام کرنا ہے، اہل بیت کی محبت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے اہل بیت امان لامتی، اے میری اہل بیت میری امت واسطے امان ہے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ الحمدللہ ایک دن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، سنی صرف عشرہ دے اندر نہیں بلکہ سارا سال رب کعبہ دی قسم سارا سال کیا پوری زندگی میرے فرما آقا حسین کا ذکر کرے، شہادت حسین بیان کرے، علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی بھی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ پہلے اصغر جیسا اصغر تو دکھا ہو، کتنا حسین ہوگا جو حسین کا بیٹا ہوگا، کتنا سونا ہوئے گا جڑا امام حسین دا بیٹا ہوئے گا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، خبردار مضبوط کر لو، مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ امام جعفر فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، لوگو ہم اللہ کی رسی ہیں، بولو ہم اللہ کی۔ اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر اسلام کا دعوے دار ہے وہ مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں۔ فردوس دہلوی کی عبارت میں پڑھنا چاہتا ہوں، لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بولو کتنے سال؟ میں قرآن کی آیت پڑھ دوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ 50 کو کہتے ہیں، پیچھے ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 کو کہتے ہیں، 50 نکال دو تو کتنے بن گئے؟ 950 سال۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، عمر تو زیادہ تھی، 950 سال تبلیغ فرمائی۔ وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے جو بندے مسلمان ہوئے۔ اب تبلیغ میں نقص نہیں تھا، پیغمبر کی تبلیغ میں نقص نہیں تھا، وہ آگے زمین ہی بنجر تھی، زمین ہی ایسی تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اگر کسی بندے کو 1000 سال عمر مل جائے، وہ دن کو جہاد کرے، رات کو عبادت کرے، شب بسری کرتے ہوئے ساری رات خدا کا ذکر کرے، اور دن کو جہاد کرے، اور 1000 سال حج کرے اور طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ظلماً مارا جائے، جو ظلماً مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ظلماً مارا جائے، فرمایا علی لم یعالق یا علی جو لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر آپ سے اس کو پیار نہیں ہے وہ جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں چکھے گا۔ جنت ایسے مل جائے گی، علی کو چھوڑ کر جنت لوگے، حسن کو چھوڑ کر جنت لوگے، حسین کو چھوڑ کر جنت لوگے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. اب ہم بوڑھے بیٹھے ہیں، حاجی اسلم صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بھی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، یہ سب چھوٹے ہیں، عمریں چھوٹی ہیں. بڑے بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب جوان ہوں گے. بولو سب کے سب اونچے بولو، جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے. اس لیے حج پہ جانا ہے نا، حج پہ تو بوڑھے ہو کر نہ جانا، پھسلو گے، مر جاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، صحیح نہیں کر سکو گے، طواف نہیں کر سکو گے. اس عمر میں جانا ہے تو پھر جوانی میں جاؤ. توبہ کرنی ہے تو بڑھاپے میں نہیں کرنی، پہلے شروع کر دو جوانی میں. یہ بھیڑیا نہیں، بھیڑیا آپ نے بے شک شہری لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑیا کو. بھیڑیا آخری عمر میں آ کر یہ بڑا پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے. پھر بے وقوف تو شکار تو کر سکتا نہیں، بھاگ تو سکتا نہیں، اب تیرا بیٹھنے کا کیا فائدہ. جوانی میں توبہ کی جائے تو فرمایا وہ توبہ قبول ہوتی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبری شیوا ہے. جوان ہو، طاقت ہو، شباب ہو، پیسہ ہو، مال ہو، سیم و زر کے خزانے ہوں، عہدہ ہو، پھر اس کے بعد رک جائے، برائی سے رکے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی ویسے پڑا ہوا ہے، میری طرح کمزور ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اب آپ اس کو کہو یہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ کا کیا فائدہ، اب چل تو سکتا نہیں ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. نگوری صاحب، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. جب میں نے بالپور کا واقعہ پڑھا اور سنا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسلامیہ یونیورسٹی یہ مخلوط تعلیم کا جرم ہے. لبرل لوگ علماء پر اعتراضات کرتے تھے. علماء نے پہلے بتایا تھا کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم الگ ہو، بچوں کی تعلیم الگ ہو. آج مخلوط تعلیم کے یہ نقصانات ہیں کہ 5500 5500 تو انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار بچیاں ہوں گی جن کی عصمتوں کو لوٹا گیا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کوئی کہیں سے کھڑا بھی نہیں ہوا، کہیں سے آواز نہیں اٹھی، ہر بندہ مست ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کیا، مہنگائی ہے تو ہمیں کیا، پٹرول مہنگا ہے تو ہمیں کیا، اگر کائنات کی ہر چیز مہنگی ہے تو ہمیں کیا، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. نہیں نہیں لوگوں، ظالم کے آگے کھڑا ہونا ہے، جبر کے آگے کھڑا ہونا ہے، جفا کے آگے کھڑا ہونا ہے، وقت کے جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ڈٹ جانا ہے. اس کو کہتے ہیں حسینیت. یہ ضمناً بات آ گئی، افسوس، دل روتا ہے. سب اولاد والے بیٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم ایسی گفتگو سن کر شرم آتی ہے، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے. تو یہ حالات ہے تمہارے. نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پٹرول لینے جاؤ، سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا. کم از کم 5000 کا پٹرول لو تو 500 کا ٹھیکہ لگ جاتا ہے. بازار میں کوئی چیز لینے جاؤ تو ملاوٹ. بولو کیا؟ ملاوٹ. اشیاء میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ، ایمان میں ملاوٹ. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. آج بتانا چاہتا ہوں حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے. یزید فاسق و فاجر تھا، یزید شرابی تھا. اب کئی مولوی ٹل لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یزید تو صحابی رسول کا بیٹا تھا. میں نے کہا مانا
सहाबी रसूल का बेटा था, हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन जिसने इमाम अली मकाम के कत्ल का आर्डर दिया, जब आर्डर दिया, आर्डर के वक्त वो काफिर हो गया, उसने अहले बैत के खून को रवा समझा। रब काबा की कसम, हुसैन अली मकाम कायनात के अंदर, आप सारी कायनात को फिर लो, देख लो, मुझे कहीं हुसैन जैसा हुसैन दिखाओ, सारी कायनात ढूंढोगे तो हुसैन जैसा हुसैन न मिलेगा। बोलो, हुसैन जैसा हुसैन न मिलेगा। जब हुसैन जैसा हुसैन नहीं तो मुस्तफ़ा की मिसल कौन हो सकता है? और ये मुंह फट आदमी ऐसा ही कहता है, नहीं जी बस वही का फर्क था। एक इंजीनियर है, टीवी पर आता है, बकबक करता है, कहता है वही का फर्क है, ये कब्र वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं कर सकते, इनके पास क्यों जाते हो? एक और मुल्ला वो कहता है, इनके पास दुआ क्यों मांगते हो? मैंने कहा दुआ अल्लाह से मांगी जाती है। अब बाबा फरीद, बाब जन्नत खुला हुआ है, सुन्नी क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह अपने इस प्यारे बंदे के सदके हमें जन्नत अता फरमा, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। हमने कतन ये नहीं कहा किसी अल्लाह के वली से कि तुम ही दे दो, तुम ही दे दो, देने वाला अल्लाह है, कासिम रसूलुल्लाह है। मगर ये जो जन्नत के दरवाजे या अल्लाह की रहमत के दरवाजे या जो अल्लाह के वली हैं, ये रहमत के अबवाब हैं, रहमत के दरवाजे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम जहाँ इबादत करती थी वहाँ खड़े होकर रब से मांगा था बेटा, उनाली का दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। खुद पैगंबर थे, जहां मांगते मांग सकते थे, मगर मांगा कहां? जहां बीबी मरियम अल्लाह की इबादत किया करती थी। कोई माई का लाल इस हुनाले का तर्जमा पढ़ के देखे, उसी जगह पर जहां बीबी मरियम अल्लाह की इबादत करती थी। बोलो अल्लाह की, जहां बाबा साहब इबादत करते रहे, उसी मकाम पर अगर बैठकर खड़े होकर खुदा से मांगा जाए तो ये शिरक विरक, मुझे बोलो, शिरक विरक नहीं है, ये शिरक नहीं है, बस रब से मांगा जाए। बोलो किस से मांगते हैं हम? अकीदा समझो अहले सुन्नत का। ये जो हम पर फतवे लगाए जाते हैं जी, सुन्नी कब्र परस्त, बुत परस्त, मुझे 50 साल उकाड़ा में हो गए हैं, कोई माई का लाल एक बता दे, वीडियो दिखा दे कि चिश्ती ने किसी दरबार पर जाकर सजदा किया है, मुझे दिखाए। सजदा ताजीमी भी हराम है। नाराज तो नहीं हो गए पीर साहब? सजदा ताजीमी रसूल की शरीयत में अलबत्ता पीर के कपड़े को ऐसे उठाकर चूम लेना ये इबादत नहीं है, ये ताज़ीम है। बस ये फ़र्क है, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। हम सजदा किसको करते हैं? बोलो अल्लाहु अकबर, जो सबसे बड़ा है, सजदा उसको है, उसके सिवा किसी को सजदा नहीं है। ये ज़िमनान बात आ गई कि बाब जन्नत खुला हुआ है, लोगों ने कहा ये सुन्नियों ने ज़मीन पर जन्नत बना ली है। बेवकूफ़ो, मेरे मुस्तफ़ा ने यहाँ तक फरमाया है, हो ईमान वाला, हो मेरा गुलाम, उसकी कब्र जन्नत का बाग है। बोलो जन्नत का। अब इस पर तो तुम्हें एतराज़ नहीं हुआ, समझ नहीं आई कि कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो बाबा साहब का तो बड़ा मकाम है, बाबा साहब तो ज़ौदुल अंबिया है। ये जो रिवायात के अंदर आप पढ़ते हैं कि बाबा जी लकड़ी की रोटी खाते थे, ये भी गलत है। 12 साल 20 साल कुएं में एक धागे के साथ लटके रहे, ये भी रिवायत गलत है, ये वली की तारीफ नहीं है। अब देखो ये बाबा जी बैठे मेरे पास, नमाज पढ़ने आए हैं, सिद्दीक़ अकबर का तरीका है, फ़ारूक आज़म का तरीका है, उस्मान गनी का तरीका है,
حیدر کرار کا طریقہ ہے، امام حسن کا طریقہ ہے، امام حسین کا طریقہ ہے، امام مالک کا طریقہ ہے، امام شافعی کا طریقہ ہے، امام اعظم کا طریقہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے، غوث اعظم کا طریقہ ہے، شیر ربانی کا طریقہ ہے، گنج کرم کا طریقہ ہے، محدث علی پوری کا عقیدہ ہے، تاجدار گولڈا کا عقیدہ ہے، پیر سیال کا عقیدہ ہے، یہ پیر پٹھان کا عقیدہ ہے، یہ خواجہ مہاروی کا عقیدہ ہے، پتہ چل گیا تاجدار بغداد کا عقیدہ ہے۔ یہ ہم الحمدللہ ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، تعظیم اللہ کے نیک بندے کی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، آج کل تو خیر بڑا جدید دور آ گیا ہے، پہلے زمانے میں 12 بور ہوتی تھی، میرے پاس بھی ہے، میں نے حاجی صاحب کو بھی لے کے دی تھی، 2 نالی ہوتی تھی۔ اب تو 12 بور کے اندر بے شمار چیزیں آ گئی ہیں، نئی ویرائٹی آ گئی ہے جس میں 10 کارتوس پڑتے ہیں، برسٹ مارتے ہیں۔ وہ کسی بندے کے پاس 12 بور بندوق ہو، سامنے جانور آ جائے، دشمن آ جائے، شیر آ جائے، اب وہ کہ میرے پاس تو 12 بور بندوق ہے، اب اس کو اٹھائے، اس میں کارتوس نہیں ہے، تو کیا خیال ہے اس کو مار دے گا یا خود مر جائے گا؟ نہیں مار سکتا۔ 12 بور چلے گی نہیں۔ زبان بابا صاحب کے پاس بھی ہے، زبان داتا کے پاس بھی ہے، زبان خواجہ کے پاس بھی ہے، زبان اللہ کے ولیوں کے پاس بھی ہے، زبان ہمارے پاس بھی ہے۔ دوگو ان کے پاس فرمایا وہ کارتوس تھا، وہ کارتوس کیا تھا؟ وہ رزق حلال کھاتے تھے، ان کا لباس حلال تھا، مطعمہ حلال، فرمایا رزقہ حلال، اور ان کا کھانا حلال تھا، ان کا پہننا حرام تھا، ان کی گفتگو حلال تھی۔ جب حلال ہے تو ان کے پاس کارتوس ہے، وہ کارتوس چلے گا، دعا قبول ہوگی۔ ہمارے پاس 12 بور تو ہے مگر کارتوس نہیں ہے، جب کارتوس نہ ہو تو پھر وہاں وہ 12 بور چلے گی نہیں۔ یہ 12 بور جو ہے نا، یہ ہے سب کے پاس، مگر مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، رزقہ حرام۔ جوے کا مال ہے، سٹے کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، حرام کا مال ہے، حرام کی کمائی ہے، اس میں سے آپ کچھ کر سکتے نہیں۔ آپ سوچو گے عجیب چشتی ہے، آج تو ذکر حسین تھا، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ حسینیت ہے۔ حسین نے سبق دیا ہے ملت اسلامیہ کو کہ سچے پکے مسلمان بن جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑو۔ ضمناً بات آ گئی، اہل بیت اللہ کی رسی ہے، بولو اہل بیت اللہ کی۔ دوسری بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ حسین خلافت کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے، تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے نہیں گئے تھے، جنگ کا پروگرام نہیں تھا۔ حسین لڑنے نہیں گئے تھے، اگر لڑنے جاتے تو پہلے انتظام کر کے جاتے۔ حسین کا یزید کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا، یزید بدبخت ہے، یزید شرابی ہے، یزید کا حسین کے ساتھ تقابل صحیح نہیں ہے۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حسین میرے مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تقابل کیسے دے سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ حسین حسین ہے، حسین جنت کا پھول ہے، بولو جنت کا، مجھے بولو جنت کا پھول۔ امام علی مقام شہزادہ گلگوں کا بارہ کے بے دوش مصطفیٰ نور نگاہ مرتضیٰ، یہ لخت جگر فاطمہ الزہرا میرے مصطفیٰ دے نور اللہ، مدینہ پاک تو روانہ ہو رہے ہیں۔ رات تاریکی یزید نے گورنر دے ذریعے بھیجا کہ جلدی کرو، فرمایا بیعت کر لو۔ امام فرما دے نہیں میں چھپ کر نہیں، میں ظاہر کروں گا۔ رات کا ٹائم آ گیا، ارادہ بنا لیا، پروگرام ہو گیا کہ میں مدینہ چھوڑ دے ماں، اتھے لڑائی نہ ہو جاوے، مصطفیٰ دا مدینہ
نہ ہے اتنے خون ریزی نہ ہوئے امام علی مقام رات تھی تاریکی دے اندر اما فاطمہ الزہرا دی مزار دے گئے نے اور ایک پاسے جناب زینب نے ایک پاسے امام حسین نے باقی سادات نے بیٹھے ہوئے نے میں کہ پتہ چل گیا مزارہ دے جانا بی بی زینب دی سنت اگر مزار پر بے شک ماں بھی ہو جانا ناجائز ہوتا تو حسین نہ جاتے بولو حسین نہ جاتے بہر سے دعا کر کے چلے جاتے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی مزار دے بیٹھے ہوئے نے عرض کی تھی امی جان حسین سلام کرنے واسطے آیا ہے حسین اجازتہ لینے واسطے آیا ہے امی اجازت دے دو اور اما جان دی قبر تو آواز آئی ہے بیٹا جا یہ تو سواری تو گرے گا تلے گود فاطمہ الزہرا دی ہوئے گی تلے گود فاطمہ الزہرا دی ہوئے گی نانا رسول دی مزار دے گئے نے عرض کی تھی نان اللہ بیلی وہ بھی نانا سائی اسی ویندے مدینہ چھوڑی اشا تنائی آپ چھڑے دے امت چھڑوے دی زوری امام علی مقام رخصت ہو کے اجازتہ لے کے روانہ ہوئے بی بی سغرا نو فرمایا آپ نے وصیت فرمائی ہے اور سغرا دے سامنے وعدہ کرنے والا علی اکبر ہے علی اکبر نے وعدہ کیتا اس مقام دے اکبر دے پیر لگے نے سغرا نے اس نشان نو محفوظ کر لیا 1 مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گئے 3 مہینے گزر گئے اس نشان نو جا کے جناب سغرا ویکھ دیا نے اور فرما دیا نے شاعر ترجمانی پیا کر دائے مٹ گئے نقش قدم وے ویرل میریاں اکھیاں لایا سامن ویکھ کے جندرے گھرانو وجے مینو ویڑا آیا وے کھامن وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آئیو سارا اے میرے ویر 3 مہینے گزر گئے نے بہنہ نو بڑا ناز ہوندے ویرہ دا ویر واپس نہیں آئے 1 مہینہ ہو گیا 2 ہو گئے 3 مہینے ہو گئے واپس نہیں آئے میرا پیر حسین مکہ دے اندر گئے مکہ تو کربلا دے اندر گئے یہ تو کربلا بچ پہنچے نے آواز آئی حسین بچ جا میں تقدیراں حسین ویلائی بچ جاؤ میں تقدیران محرم دی 2 تاریخ ہے آپ نے فرمایا آجا میں شبیران فرمایا میرا نام قضا ہے فرمایا میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے میرا بابا علی المرتضیٰ ہے میری اماں فاطمہ الزہرا ہے حسین اصغر نو بچا لو سکینہ نو بچا لو اپنے حرم نو بچا لو اپنے گھر نو بچا لو آپ فرما دینے ترجمہ کرتے ہیں بس وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے جوگ حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے پر میں سب کچھ قربان کر دے مانگا سب کچھ میں دے دے مانگا امام علی مقام ارادہ فرما کے آئے نے اللہ اکبر لڑن واسطے نہیں آئے 7 تاریخ نو پانی بند ہو گئے آج بھی پانی بند ہے آج 9ویں تاریخ ہے پر میں 3 دن دے سید پیاسے نے کھانا واسطے کچھ نہیں ہے پین واسطے کچھ نہیں ہے امام علی مقام دا لال اکبر دوڑ کے آیا ہے بابا العطش بڑی پیاس لگی ہے بابا بڑی پیاس لگی ہے امام علی مقام نے انگوٹھی اتاری ہے انگوٹھی اتار کے فرما دینے بیٹا منہ وچ لے لو چوس لو امام حسین دی انگوٹھی چوسی ہے علی اکبر نو تہرترے اتر گئی ہے پیاس اتر گئی ہے سکینہ پیاسی ہے اصغر پیاسا ہے جناب سکینہ دوڑ کے آئیاں چچو جان پانی لے آ دے وہ پانی لے آ دے وہ یہ تو پانی دی فرمائش کی تھی حضرت عباس علمدار فرما عرض کر دینے اے ویر حسین اجازت دے دے وہ میری بھتیجی میں نو بار بار کہہ رہی ہے بھتیجی نو بڑا ناز ہوندہ ہے چاچے آنے چاچے تیار ہو گئے نے یہ تو تیاری فرمائی تقدیر کہہ دی عباس واپس آ جا عباس واپس آ جا اور پانی نہیں ملے گا ساجات نو پانی نہیں ملے گا اللہ نے آزمائش کی تھی اتھے پانی بھی نہیں دے گا کھانا بھی نہیں دے گا وَلَنَبْلُوَنَّ
نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حضرت عباس فرمایا گھوڑا دوڑا کے فرمایا پانی دے اندر پہنچے نے، نہر فرات دے کنارے دے پہنچے نے، سواری ارادہ کیتا میں پی لواں، پر سواری بھی عباس دیئے، کہہ دیئے جب تک عباس پانی نہیں پیوے گا میں پانی نہیں پینا، سواری بھی پانی نہیں پیتا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے آمن لگے، وہ یزید دی فوج کہنے لگی، ابن زیاد دی فوج نے آواز دی، خبردار خبردار، ہوشیار ہوشیار، عباس پانی لے کے پہ جاندہ ہے، ایک قطرہ پانی دا اہل بیت گھر نہ پہنچے، اتنے ظالم بدبخت نے پانی بند کر چڑھے ہے۔ مسلمانوں حضرت عباس گھوڑا دعا کے آ رہے نے، ظالم نے تیر مارا ہے، حضرت عباس تب مشکیزہ چھلنی ہو گیا ہے، فرمایا پانی تھوڑا جا قطرہ بچا ہے، آپ نے اس بازو دے لے لیا ہے، اس بازو دے ظالم نے دوروں فرمایا تیر مار کے آپ دا بازو شہید کر دیتا ہے، آپ نے دوسرے پاسوں لیا ہے، فرمایا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا ہے، آپ فرما دینا ہو میرے ویر حسین میں نو بچا لو، میرے ویر حسین بچا لو۔ جناب سیدہ زینب پردہ کر کے بیکھ رہی نے، فرما دیا ترجمہ کر دے ماں، فرمایا بھی عباس واپس آ جا، عباس ایک اکلا شیر علی دا، دشمن سجے کھبے 360 جان بدن دے، اتے تیر عباس نو بجے، گھر مڑے آوی واہ بابا بل جایا، اسی پانی پی پی رجے، آنکھ عزیزہ باج بھیراواں، اج کون زینب نو کجے، 18 بہنہ دی ہیں، 18 ویران دی بہن سیدہ زینب عباس دے بیٹھیا نے فرمایا شالا وچھڑے نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ مسلمانوں حضرت عباس دی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایکل دا دن نے شہادت دا دن نے، واری واری سارے شہادت دے جام نوش پہ کر دینے، ہون امام علی مقام تنے تنہا نے، امام حسین تنہا رہ گئے نے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک ناطق قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، جو دھکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، شہادت کا سلسلہ انشاءاللہ سارا ماہ چلے گا، ہم صرف 10 دن میں حسین کا ذکر نہیں کرتے، پورا سال ذکر کرتے ہیں، پورا سال ذکر کرتے ہیں۔ اب جو کل کا دن آ رہا ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہے، آپ دیکھیں گے ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے حسین کا نام ہوگا۔ بولو کس کا نام ہوگا؟ مل کے کہہ دو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ محرم دی 10ویں تاریخ نو ہجرت دا 61 سال ہے، فرمایا حسین جدو شہادت دا جام نوش کیتا ہے، حسین زندہ باد ہو گیا ہے، یزید مردہ باد ہو گیا ہے، کہہ دو قتل حسین اصل میں مرگ، ہاں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، اسلام کیا بات ہے، ناظم اعلیٰ محب علی رسول ہیں، باپ کی طرح کہتے ہیں اور لگا لو 10 منٹ۔ اب حسین کا ذکر ہو تو کون روک سکتا ہے؟
یہ سب حسینی بیٹھے ہیں. مل کے کہہ دو سلطان کربلا کو ہمارا. قبلہ صوفی صاحب کی بھی یاد تازہ ہو جائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. اور ہمارے حاجی شریف صاحب اسی مہینے میں 16 تاریخ کو، مجھے تاریخ بھی یاد ہے، ان کا انتقال. حاجی ندیم صاحب، طارق صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی تھے. اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے. حاجی لطیف صاحب نقشبندی، ان کی والدہ کی بخشش فرمائے. دیگر میرے ساتھی لودھی صاحب، رضوان صاحب، ملک صاحب، جتنے نگوری صاحب، اللہ آپ کی امی کی بخشش فرمائے. جتنے دوست بیٹھے ہیں اس ذکر حسین کی برکت سے اللہ سب کی بخشش فرمائے. بولو اللہ سب کی. مل کے کہہ دو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام. یہ دن کل دا رہی نا جی، اس دن دے اندر 2 بجے دے بعد اجساد سن اہل بیت دے، حضور دے غلامہ دے، امام حسین دے غلامہ دے. انہاں ظالمہ نے امام حسین دی لاش پاک دے گھوڑے دوڑائے، پسلیاں چکنا چور ہو گئیاں. میرے پیر حسین دا گوشت دا ایک ایک ٹکڑا کربلا دی زمین دے گرا. رات سیدہ زینب پہرا دے رہی نے، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے پہرا دے رہی نے. زینب اگر اسلام میں جائز ہوتا 6 تن میں آپ کو 6 تن کہتا. سیدہ زینب نے اپنے ویر کا ساتھ دیا. رات کی تاریکی میں اہل بیت اطہار کے خیمے میں سکینہ نہیں تھی. سکینہ کو تلاش کرنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک جگہ امام حسین کا جسد پاک ہے. سر تو وہ لے گئے تھے پہلے، اس جسد پاک پر، اس سینے پر سکینہ سو رہی تھی، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی. پھپھی نے جا کر کہا بیٹا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ پھپھی جان مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی، آج بابا کے سینے پہ لیٹ رہی ہوں، کل تو بابا کا سینہ بھی نہیں ملے گا، یہ ظالم سینہ بھی لے جائیں گے. لوگوں اولاد والے بیٹھے ہو کہ جو کل کا دن نہ رہے. میرے آقا حسین پر کیا ہوا؟ ایک ایک فرد کو حسین کی نظروں کے سامنے شہید کیا. اور حسین علی مقام امام الصابرین تھے، سید الصابرین تھے. امام علی مقام نے گھر میں تلقین فرمائی، بیٹا صبر کرنا، رونا بے صبری نہیں ہے، رونا بے صبری نہیں ہے. جو آنکھ نہیں روتی حسین کے غم میں، وہ آنکھ نہیں ہے، آنکھ وہ مبارک ہے. ایک قطرہ بھی حسین کے غم میں نکل جائے. اللہ اکبر. میری آقا حسین پر کیا گزری، جستے ادھر پر گھوڑے دوڑا دیے. سیدہ زینب پاک فرمانیہ نے 1 بجے دے بعد اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ہے تے سامنے میرے بیٹے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لاشاں سن. ایک پاسے کڑیل جوان علی اکبر سن، ایک پاسے قاسم سن امام حسن کی بیٹی، ایک پاسے امام حسین سن. 19-20 افراد اہل بیت کے باقی غلاموں کے اجساد تھے. جنابہ زینب فرماتی ہیں وہ گھوڑ سوار قریب آیا نا، میں نے کہا ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا، ادھر تو میرے بیٹے ہیں، ادھر تو میرا ویر حسین ہے، کہیں گھوڑے کی سم نہ لگ جائے، ادھر نہ آنا. فرمایا
گھڑ سوار نے پوچھا بی بی یہ چھوٹی لاشیں کس کی ہیں، یہ بڑی لاش کس کی ہے؟ بی بی نے کہا یہ چھوٹی لاشیں یہ زینب کے بیٹے ہیں، اور یہ علی اکبر ہے، یہ میرا ویر حسین ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی گود کا پلا ہوا حسین ہے، فاطمہ کی گود کا پلا ہوا حسین ہے۔ جب یہ کہا تو فرمایا اس گھڑ سوار کی آواز سے ایسے لگا کہ یہ اپنا ہے۔ فرمایا بتاؤ تعارف کرو کون ہو؟ فرمایا بیٹی میں علی ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں کہ میری بیٹی سیدہ زینب کس طرح صبر کر رہی ہے۔ بیٹی مبارک ہو، آپ کی سب بہن بھائی سب امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب مل کے کہہ دو سلطان کربلا کو سلطان کربلا کو جانان مصطفیٰ کو جانان مصطفیٰ کو اصغر سی ننھی جان پہ کروڑوں درود ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ آج 10ویں سے پہلے پڑھ لو، مل کے کہہ دو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ دوستان محترم، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اے بار الہا نو سناتا پھرتا تا روز حشر، اشک بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، تو دین تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میں سید الشہداء امام علی مقام کے صبر کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کے حوصلے کو سلام، ان کے جمال پر قربان، ان کی سیرت پر قربان، ان کی ایک ایک ادا پر قربان، کس طرح صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ ایک ظالم کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت ہے، اور چھپ جانا حسینیت نہیں ہے۔ اس لیے اٹھو میدان میں آؤ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا مقصد اقبال کہہ رہا ہے، اگر اسلام چاہتے ہو، مصطفیٰ کا نظام چاہتے ہو، تو پھر کربلا برپا ہوگی، وہاں سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس ہمارا مطالبہ یہی ہے جو حسین نے سبق دیا ہے۔ آج 72 سال ہو گئے ہیں اس ملک پاکستان کے اندر ان وڈیروں کو، ان وزراء کو، وزرائے اعظم کو، ان جرنیلوں کو لوٹتے ہوئے کھا گئے ہیں ملک کو، پوری ملک کو کھا گئے ہیں۔ بس مطالبہ یہی ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم یہاں مصطفیٰ کا نظام چاہتے ہیں، حضور کا نظام چاہتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں، بھٹو صاحب کو سلام کرتا ہوں جس نے مرزائیوں کو، ختم نبوت کے منکروں کو کفر کا فتویٰ لگانے والا وہ کون تھا؟ نورانی صاحب کے ساتھ مل کر وہ بھٹو صاحب تھے۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں۔ لیکن آؤ میں ان حضرات سے یہی کہوں گا، اگر آج بھی حسینی بن جاؤ، انشاءاللہ اس ملک میں مصطفیٰ کا نظام ہوگا۔ اور ہوش کرو، حسینی تب بنو گے جب ایک ظالم کا مقابلہ کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔